جی اچھا بات کر لیجئے جی مولانا صاحب کو کر لینے دیجئے. مولانا صاحب کر لینا. مولانا صاحب اجازت دے رہا ہوں. جناب چیئرمین، بات یہ ہے کہ بات ہم آئین کی کرتے ہیں، بات قوانین کی کرتے ہیں، ضابطوں کی بات کرتے ہیں، پھر ملک کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں آئین اسلامی ہے مگر شریعت یہاں نافذ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے آئین کی طرف جائیں گے تو آپ کے آئین میں بھی شراب کو ممنوعات میں شمار کیا گیا ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے، قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، تو جس طرح ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کا آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور یہ جو اداروں کے درمیان رسہ کشی ہے، ٹکراؤ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آئین کی ہم دھجیاں اڑا دیتے ہیں. کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ آئین بڑا مقدس ہے، پارلیمنٹ بڑا مقدس ہے. جب پارلیمنٹ میں ایک بات طے ہوتی ہے تو مرضی کے خلاف ہو تو پھر اس میں اب حاصل بزنجو صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، بڑا سینئر پارلیمنٹیرین ہے، لیکن اب وہ بحرین کا مثال دیتا ہے. وہاں بحرین میں شریعت کہاں ہے؟ مسلمانوں کا ملک ضرور ہے لیکن بحرین میں شریعت نہیں ہے. یہ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر اس سے آگے چل کر آپ 73 کا آئین دیکھیں گے تو 73 کے آئین کو بھی اگر آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو یہ سارا ایک اسلامی ہے، اور اس تصور کو سامنے رکھ کر اس آئین کو بنایا گیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس کے جی میں جو آئے اس طرح کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نازک مسائل کو اس انداز سے چھیڑنا اور پھر اس کی حلت کے لیے دلیل دینا یا ایک بہانے تلاش کر کے اور اس طرح، تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا. ایسی چیزوں میں ہم سب کو احتیاط کرنا چاہیے. شکریہ. مولانا شرانی صاحب. مولانا صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن. شکریہ جناب چیئرمین. میں انڈیا سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کو ایک الماس صاحبہ ذرا پلیز بیٹھ جائیے. بہت ہی مثبت قدم خیال کرتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے لوگ، پارلیمنٹیرین اور اعلیٰ منصبوں پہ فائز شخصیات، ان کا ایک دوسرے ملک کا دورہ، اس سے تعلقات میں بہتری بھی آ سکتی ہے. اور اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کا بھی کسی درجے میں ازالہ ہو سکتا ہے. بہرکیف انڈیا چونکہ ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ ہم بر صغیر کے نام سے اکٹھے ہی تھے، لیکن اگر ہم ایک الگ الگ ملک کی صورت میں وجود رکھتے ہیں، اور ہم یہاں پاکستان کی صورت میں، وہ انڈیا کی صورت میں، لیکن بہتر تعلقات ہماری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ ہم اپنے ہمسائے ممالک سے اچھے تعلقات قائم کریں. اور اگر کہیں ہمارے کوئی مسائل پہ اختلافات ہیں کہیں تو ان کو بھی باہمی مذاکرات سے مل بیٹھ کے حل کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ترقی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اختلافات اس حد تک نہ جائیں جس سے ہماری ترقی رک جائے. تو ہم ہمیشہ اس حق میں رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی تنازعات ہیں تو بین الاقوامی مسلمہ اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان ضابطوں کو اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اختلافات ہم دور کریں.
اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے گا اور انڈیا بھی، اور یہ پڑوسی ہمارے جو ممالک ہیں۔ تو میں پھر ان کی تشریف آوری کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے آمد رفت سے ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو جناب۔ ڈاکٹر مالک صاحب، تھینک یو۔ مولانا غفور حیدی صاحب۔ رحیم، شکریہ جناب چیئرمین۔ ایک تو پروفیسر خورشید صاحب نے جو یہاں کہا ہے، میں اس کی مکمل تائید کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں، اور یہاں بھی اگر قومی خواہشات کو مسترد کیا گیا مسلسل، تو پھر انقلاب کو نہیں روکا جا سکتا۔ اور جیسے کہا گیا کہ یا تو فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، اگر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ان پر ڈٹ جانا چاہیے۔ اب وہ فیصلہ ہونے کے بعد اور قوم نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے حکمران جو ہے انہوں نے قومی خواہشات کے مطابق فیصلے کیے ہیں، تو پوری قوم ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی سے 6 ہفتے گزرنے کے بعد پھر ڈرون حملے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ایک تشویش کی بات ہے، اور اب تک جلسے جلوس مظاہرے مسلسل چل رہے ہیں۔ سلالہ چیک پوسٹ پہ جو حملہ ہوا تھا، لیکن اب دوبارہ ڈرون حملے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ڈرون حملوں کو مار گرانا چاہیے جیسے کہ فیصلہ ہوا۔ اب یہ کہنا کہ جی ہمیں کہا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہو چکا، اور انہیں بتایا بھی گیا کہ اب اگر حملہ ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس ضمن میں دوسری میری گزارش یہ ہے کہ میں نے ایک تحریک التوا جمع کی ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ ارشاد فرمائیں گے، اور اسی طرح میں نے ایک تحریک استحقاق بھی جمع کیے ہیں، اور یہ اگر کل آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ اس ضمن میں جناب چیئرمین میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا بلوچستان کے سڑکوں کے حوالے سے۔ ایک تو میں ابھی تربت سے بائی روڈ پنجگور تک سفر کیا، جو تقریباً میرے خیال میں 200 کلومیٹر ہے یا 250 کلومیٹر ہے، جو 10 گھنٹے میں نے طے کیا۔ ساری سڑک جو ہے کچی ہے، اور 0 اور 20 کے اسپیڈ سے زیادہ سفر نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی سڑکوں کی یہ صورتحال ہے۔ اور پھر ایک سڑک جو وشاب سے پنجگور کے لیے جاتی ہے، اور اس کا وزیر اعظم صاحب نے اعلان بھی کیا ہے، لیکن وہ کام رکا ہوا ہے، اس پہ کام نہیں ہو پا رہا۔ اسی طرح جناب چیئرمین قلعہ سیف اللہ سے یوب کو جو سڑک جاتی ہے، اس میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگ جو میرے معلومات ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں، اور ایسے لوگوں کو کھڑا کر کے اور فائرنگ کروا کے اور کام کو رکوانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے پیسے بھی ہیں، ٹھیکیدار کام بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح کا ماحول بنا کے اور اس سڑک میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اگر وہ سڑک بنتی ہے تو یہ سڑک یوب سے ہوتے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد پہنچتی ہے، اور اس سڑک پہ میں نے خود سفر کیے جناب چیئرمین، تو تقریباً 12 سے 14 گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر یہ سڑک بن جائے تو 10 گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹہ سے اسلام آباد پہنچا جا سکتا ہے۔ تو عذراہ کرم اس کا ذاتی طور پہ آپ نوٹس لیں کہ کم از کم یوب قلعہ سیف اللہ تک یہ پیسے پڑے ہیں، ٹھیکیدار کام کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسی قوتیں ہیں وہاں جو وہ ان کی اس کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ٹھیکیدار بیزار ہو جائے، چلا جائے۔ اور اس طرح بہت ساری ایسی سڑکیں ہیں بلوچستان میں، کسی اور موقع پہ میں عرض کروں گا، لیکن چونکہ یہ ایک ضروری چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اور یہ جو یوب کا سڑک ہے، یا یہ جن سڑکوں کا، میں نے کہا کہ اس کا اگر آپ خود NHA کو کہہ دیں، وہاں
جو صوبائی حکومت ہے ٹھیکیدار اگر کام کرتے ہیں تو ان کو تحفظ فراہم کرے تاکہ یہ کام جلدی سے جلدی ہو سکے. بہت بہت شکریہ. مولانا بھائی صاحب، ایک تو بڑی ان کی مشکل داستان ہے. آج تک ویج بورڈ کے مطابق ان کی تنخواہیں، کوئی لائف انشورنس ان کی نہیں ہوتی، کوئی میڈیکل انشورنس نہیں ہے. اس کیفیت سے یہ گزر رہے ہیں اور پھر زندگی موت کے کھیل میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. سب سامنے چیزیں رکھ کے آپ میڈم پھر 2 سال سے کمان بلائیں، ان کے یونین والوں کو، ان کے مالکان کو بلائیں، کوئی فیصلہ تو کریں. مجھے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت میں مجھے ان تکالیف کا احساس ہے، اور جب ضیاء الحق کے زمانے میں ان پر مشکل آئی تو میں صحافیوں کے ساتھ ہم دوست فراہم کرنے والوں میں شامل تھا جنہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی صحافیوں کی طرف سے. لیکن میں نے ٹائم کے حساب سے، وقت کے حساب سے ایک جملہ استعمال کیا ہے. زاہد خان صاحب نے تھوڑا تفصیل سے کہا کہ مولا بچانو کو پتہ نہیں ہے. مالکوں نے لفظ 4 صدا لکھا ہے، اس لیے میں نے استعمال کیا، اور وہاں صوبے کا معاملہ ہے، آپ زیادہ کر سکیں گے. لیکن مجھے احساس ہے جو ابھی آپ نے فرمایا، جب میں کہتا ہوں نا ادارے ارتقائی چل رہے ہیں تو اس میں ساری چیزوں کا احاطہ ہو جاتا ہے کہ کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا. بھرپور کوشش کروں گا. تھینک یو. مولانا غفور حیدری صاحب، پریولیج موشن پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو پروفیسر خورشید صاحب نے جو پریولیج موشن موو کی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں. گرین نہ ہو جائے، گرین. آپ اچھا ریڈ پر چلتا ہے. گرین از اے ریکویسٹ. یہ نئے آگے نشان نہ، تبدیلی آ گئی ہے، ہم 15ویں صدی میں آگے. جی تحریک استحقاق پیش کی ہے، میں اس کی تائید کرتے ہوئے. آواز نہیں آ رہی؟ پروفیسر خورشید صاحب نے جو تحریک استحقاق پیش کی ہے، آواز نہیں آ رہی؟ آپ کو آ رہی ہے آواز؟ آ گئی؟ تھوڑا سا موشن لیں گے تو بولنے لگے. ان کی میں تائید کرتا ہوں، اور ساتھ میں صحافیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں صحافی شہید کیے گئے ہیں میڈم اس وقت سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے، آپ بولیں. تو ہماری تمام ہمدردیاں صحافیوں کے ساتھ ہیں. اور صحافی جو ہے، صحافت ایک اہم ستون ہے ریاست کی، اور پھر جو ان کا کردار ہے اور سارے معلومات جو ہے پوری قوم کو فراہم کرتے ہیں اپنے اخبارات کے ذریعے، میڈیا چینلز کے ذریعے، کالمز کے ذریعے، اور قوم کو بیدار کرتے ہیں. ان کی ایک بہت بڑی خدمات ہے اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صحافی جو ہے وہ محفوظ طریقے سے اپنے فرائض کو صحیح طور پہ انجام دے سکے. اس کے ساتھ جناب چیئرمین، بدقسمتی آپ کہہ لیجئے کہ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آج اس حد تک پہنچا ہوں کہ میں ایک تحریک استحقاق ہاؤس میں پیش کر رہا ہوں. بدقسمتی سے ملک کے اندر کہیں گیس کی قلت ہے، کہیں بجلی ناپید ہے، اور مسلسل لوڈ شیڈنگ ہے. لیکن ہمارے ہاں قلات کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں اس سے آگے بات اس طرح ہے کہ 3-4 سال پہلے ایک بڑی کوشش ہوئی، محنت ہوئی، اور میر ظفر اللہ خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، بلکہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے یا 7 سال.
تو ان کی کوششوں سے اور ہماری جدوجہد سے قلات کو گیس ملا، اور میرے خیال میں ایک بڑے عرصے کے بعد یہ سہولت میسر آئی، لیکن تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ قلات تک گیس نہیں پہنچ پا رہا، اور ہم نے ذمہ داروں سے بات کی، ایم ڈی سے بات کی، جنرل منیجر ہے کوئٹہ میں ان سے بات کی، لیکن ہر بار ہمیں یہ کہا گیا، بلکہ طعنہ دیا گیا کہ قلات کے لوگ چور ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، اس لیے گیس وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، شہریوں کو نہیں ملتا۔ پھر ہمارے ایک وفد نے قلات کے جو معتبرین ہیں انہوں نے جنرل منیجر سے بات کی اور ان کو توجہ دلایا کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے، تو ان کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ تم چور ہو، چوری کرتے ہو۔ انہوں نے یہ شکایت مجھے کی، پھر میں نے جنرل منیجر سے بات کی، ایم ڈی سے بات کی، تو یہی جملے دہراتے رہے۔ تو جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو سے نہ صرف ہمارے شہریوں کی جو ہے وہ بے عزتی ہوئی ہے، بلکہ مجھ سمیت اس پارلیمنٹ کا استحقاق بھی مجروح ہوا ہے، چونکہ میں پارلیمنٹ کا ایک ممبر بھی ہوں، ایک ذمہ دار فرد بھی ہوں، کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا گفتگو، اس طرح کا رویہ جو کہ انتہائی شرمناک ہے، اور 1 سال صبر کرنے کے بعد مجبور ہو کر میں نے ہاؤس میں یہ تحریک استحقاق پیش کی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو ہاؤس کے نہیں پلیز مولانا صاحب، کیونکہ یہ جو الفاظ میں نے دیکھے ہیں نا وہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوں گے جو انہوں نے کہا ہے لوگوں کے بسم بارے اللہ الرحمن الرحیم۔ قلات آزادی سے قبل بلوچی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ قلات کو بڑی جدوجہد کے بعد 2006 میں شہریوں کو سوئی گیس سے گیس فراہم کی گئی۔ اس کوشش میں، جس میں میرے علاوہ سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کا بھی بڑا کردار رہا، لیکن اب مسلسل 1 سال سے قلات کو گیس کی سپلائی تقریباً بند ہے۔ اس حوالے سے میں نے متعدد بار مینیجنگ ڈائریکٹر سوئی گیس جناب عظیم اقبال صدیقی صاحب سے کراچی میں بات کی، اور اس کے ساتھ میں نے جنرل منیجر سوئی گیس کوئٹہ جناب ہارون الرشید سے بھی متعدد بار بات کی، مگر اس حوالے سے انہوں نے کوئی مثبت اقدام نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ قلات والے سارے چور ہیں، گیس چوری کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قلات کے معززین نے بھی ان سے بات کی، تو ان کو بھی موصوف نے کہا کہ تم سب لوگ چور ہو۔ اس طرح کے الفاظ سے نہ صرف میرا استحقاق مجروح ہوا ہے، بلکہ قلات کے معززین کا بھی استحقاق مجروح ہوا ہے۔ لہذا میرا یہ تحریک استحقاق کمیٹی کے حوالے کیا جائے اور دونوں نامزد اشخاص سے جواب طلب کیا جائے۔ فقط والسلام عبداللہ۔ مولا بخش صاحب آپ کی کرتے ہیں، یہ پریولیج موشن ہے وہ زندگی بہت بڑی ہے، انشاءاللہ آنے والے 100-200 پارلیمنٹ میں یہ انشاءاللہ رحمان ملک صاحب مسئلہ یہ اٹھا ہے رضا ربانی صاحب کے پوائنٹ آف آرڈر پر جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے انہوں نے کل کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہو اور ان پر ایف آئی آرز بھی کٹی ہوئی ہیں۔ میں ہاؤس کو کانفیڈنس میں نے یہ لیا ان یور ایبسنس کہ آپ نے میڈیا پر پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ان کو اریسٹ کر دیا جائے گا آن ہز ارائیول۔ اس پر پوچھتے ہیں ان سے۔ جی بات کر لیں لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز، 1 منٹ میں بات کر لیں لیڈر آف دا اپوزیشن، پھر آپ جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب لیتے ہیں سر؟ کل سے نہیں وہ آ گئے نا منسٹر نے جواب دینا، ٹیکنالوجی میں تو آپ کا نام کافی نیچے ہے۔ کل سے جناب رضا ربانی صاحب جی مولانا صاحب رہے ہیں، اور آج پھر انہوں نے اس مسئلے کو دوبارہ ریپیٹ کیا، یعنی جنرل پرویز مشرف کی آمد اور اس حوالے سے
میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کو آنے دیا جائے، کیونکہ اس نے یہاں اتنے جرائم کیے ہیں. صرف اس نے آئین کو نہیں توڑا، آئین کو معطل نہیں کیا، پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا. اس نے جامعہ حفصہ پہ حملہ کروا کے معصوم بچیوں کو شہید کروایا. نواب اکبر خان بگٹی جو کبھی بھی اپنی زندگی میں پاکستان مخالف نعرہ نہیں لگایا، اس کو جا کے انہوں نے شہید کروایا. اور اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے مجموعی طور پہ، یہ سارا کچھ ان کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. بلوچستان میں جو اس وقت کیفیت ہے، مسخ شدہ لاشیں، اغوا نما گرفتاریاں، یہ ساری چیزیں جو ہے مشرف کی پیدا کردہ ہے. اور اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں یا پورے ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پرویز مشرف سے وابستہ ہے. ڈرون حملے تو ان کو آنے دیا جائے، اور پھر جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے بیان دیا ہے اس کو گرفتار کیا جائے، اور اس کے کیے کی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو کٹہرے میں آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ماضی میں کبھی ایسے لوگوں کو سزائیں نہیں دی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ کسی کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی ڈکٹیٹر اس قسم کا جرأت نہ کرے کہ وہ آئین کو توڑے، وہ آئین کو مسخ کرے، وہ پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کرے، وہ اپنی مرضی کرے، اور ایک ٹیلی فون پہ جو ہے وہ پورے ملک کی پالیسی کو تبدیل کرے. تو یہ بہرحال ضروری ہے، اور بار بار رضا ربانی صاحب اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے. اور پھر امریکہ جو بار بار ماضی میں بھی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، ہمارے فیصلوں پہ نظر انداز ہوئے ہیں، ہمارے پالیسیوں پہ نظر انداز ہوئے ہیں، اور پھر اب جنرل پرویز مشرف کو پاکستان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کی اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں، امریکہ کی اس رویے کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں. تھینک یو جناب. رحمان ملک صاحب جی مولانا صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ کی استحقاق کی اور پارلیمان کے ممبران کی استحقاق کی. یہاں کون سا وہ فیصلہ ہے جو پارلیمنٹ میں ہوا ہو اور پھر اس پر ہم نے عمل درآمد کیا؟ کون سا وہ فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا ہو اور پھر اس پہ عمل درآمد ہوا ہو؟ کون سا وہ فیصلہ ہے جو آرمی چیف کی صدارت میں کور کمانڈروں کا اجلاس ہو اور پھر اس پہ فیصلہ ہو، اعلان ہو، اخبارات شہ سرخیوں کے ساتھ خبریں چھاپیں اور کہے کہ آئندہ ڈرون حمل ہوگا تو مار گرا دیں گے؟ کیا ہے جناب چیئرمین؟ اگر جان نہیں ہے حکومت میں، اگر جان نہیں ہے آرمی میں، پھر اس طرح کے اعلانات کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جگ ہسائی کرتے ہیں؟ کیوں رسوائی کا سامان قوم کے لیے کرتے ہیں؟ یہ ایک فیصلہ آیا سامنے، پوری قوم نے اس کو سراہا. قوم سی سے پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو گئی، حکومت کے پیچھے بھی، آرمی کے پیچھے بھی. تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر قوم نے کہا کہ ملک کا مسئلہ ہے، وطن کا مسئلہ ہے، عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، آزادی کا مسئلہ ہے. قوم کھڑی ہو گئی. اب حکومت کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے جنرل صاحبان کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے جناب؟ فاٹا کی بات ہو رہی تھی کہ جی وہ بل دے رہے تو پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر یہ پالیسیاں رہی تو فاٹا والے تو بیچارے ختم ہو جائیں گے. مسلسل ڈرون حملے ہو رہے ہیں، معصوم بچے، خواتین، بوڑھے ڈرون حملوں کے نشانے بن رہے ہیں. احساس ہی نہیں کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی سلسلہ ہے. یہاں ربانی صاحب نے بڑے دلائل کے ساتھ
पुरजोश अंदाज में फरमाया जी जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ से गया। उस वक्त तो हमें ये बात शायद याद नहीं है, कहते हैं कि जंग के बाद अगर मुक्का याद आए तो उसका कोई फायदा नहीं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा, एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया। जामिया हफ्सा के मासूम बच्चियों को गोलियों से भून डाला। नवाब अकबर खान बुगटी और बलोच कौम परस्तों को कत्ल किया। इसके साथ साथ जो उनकी पॉलिसियां थी, उन पॉलिसियों का तसलसल अब भी जारी है। अब अकेले मुशर्रफ ने जो कुछ किया उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथियों के साथ साथ जो उनकी पॉलिसियां बदस्तूर चल रही है। ड्रोन हमले उस वक्त भी होते थे, अब भी हो रहे हैं। CIA उस वक्त भी सरगर्म थी पाकिस्तान में, अब भी है। ब्लैक वाटर उस वक्त जरा कम थी, अब जरा ज्यादा हो गई। हमारे पूरे मुल्क के अमन अमान को तहवाला किया है। हम कहां ले जा रहे हैं मुल्क को, कहां ले जा रहे हैं कौम को। एक मेमो में हुकूमत इस कदर फंस गई है। मैंने उस दिन भी कहा था कि क़यादत में ये सलाहियत होती है कि वो कौम को ऐसे मौके पर उनकी सही रहनुमाई करी, सही सिमत दे। एजाज मंसूर के बारे में कौम को बताना चाहिए था कि ये कैसा शख्स है, ये कादियानी है। 74 में जब कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, उस वक्त से उन्होंने इस न फैसले को माना, नहीं पाकिस्तान को तस्लीम किया, बल्कि कमर बांध ली कि पाकिस्तान अगर 2 टुकड़े हो गया है तो अभी 4 टुकड़े उसे करना है। और इस तरह की एक साजिश से, एक वाक़ये से हुकूमत हिल गई, इदारे हिल गए, शुकूक शुबहात पैदा हो गए। आज हुकूमत गई तो कल गई। क्या है जरा, तो मैं समझता हूं कि हुकूमत या तो इस तरह का फैसला न करे या इस किस्म के ऐलानात न करे। हमारे जनरल साहबान अगर उनमें हिम्मत नहीं है तो इस तरह की बात करते क्यों है। पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है।